بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کب اور کیسے شروع ہوئی؟ بتوں کی پوجا کا آغاز کس قوم نے کیا؟ پیارے دوستو، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا نبی جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا دورانیہ تھا، اور 10 کے 10 قرن ہی فطرت اسلام پر تھے۔ قرن سے مراد گروہ یا 100 سالہ مدت ہے۔ اس زمانے کے گزر جانے کے بعد قوم بت پرستی میں مشغول ہو گئی۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان والی قومیں مسلمان اور نیکوکار تھیں۔ ان کے متبعین نے سوچا اگر ہم ان کی شکل و صورت کے بت بنا لیں تو ان کی یاد میں عبادت الہی یکسوئی سے کریں گے۔ انہوں نے ان کی شکل پہ بت بنائے، پس جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو بعد میں آنے والوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے آباء و اجداد تو انہی کو پوجتے تھے، انہی سے بارش طلب کرتے تھے، لہٰذا تم بھی ان کی پیروی کرو۔ اسی طرح لوگوں میں بت پرستی کی رسم جاری ہو گئی۔ عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ ود، یغوث، یعوق، نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان سب میں متقی و پرہیزگار سب سے بڑا ود تھا۔ یہ 5 بت ان کے نزدیک بڑے عظمت و مرتبے والے تھے۔ ود مرد کی صورت سوا عورت کی صورت، یغوث شیر کی شکل کا، یعوق گھوڑے کی شکل اور نصر خرگوش کی شکل کا تھا۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہوتے ہوئے عرب تک پہنچے اور مشرکین کے مختلف قبائل نے ایک ایک کو اپنے لیے مختص کر لیا تھا۔ ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ حضرت باقر رضی اللہ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ان کے قریب لوگوں نے یزید بن محلب کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ امام باقر رضی اللہ عنہ جب نماز ادا فرما چکے تو فرمانے لگے، اے لوگو، تم جس یزید بن محلب کا تذکرہ کر رہے ہو وہ ایسی سرزمین پر قتل ہوا جہاں غیر اللہ رہتا تھا۔ ود نیک، متقی، صالحہ انسان تھا اور اپنی قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ شہر بابل میں اس کا انتقال ہوا اور وہی اس کو دفن کیا گیا۔ اس کی تدفین کے بعد لوگوں نے اس کی قبر پر جمع ہو کر ماتم اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ شیطان ملعون نے جب ان کی گریہ زاری اور بے قراری کو دیکھا تو انسانی شکل میں ان کے پاس آ کر شریک غم ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تمہاری اس گریہ زاری کو دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اس کی شکل کا بت بنا دوں جسے تم مجلس میں سجا کر غم بھی مناتے رہو اور ان کی یاد بھی تازہ رہے۔ وہ سب شیطان کے بہکاوے میں ایسے آئے کہ سب نے کہا کیا ہی اچھا ہے اگر تم ایسا کر دو۔ شیطان نے اس صالحہ شخص ود کی شکل و صورت کو بنا ڈالا، لوگوں نے اسے اپنی مجلس میں سجا لیا۔ اس طرح ہر مجلس و محفل میں تذکرہ شروع ہو گیا۔ شیطان نے جب ساری قوم کو اس کی یاد میں دیکھا تو ایک اور تیر چلاتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگوں کے لیے اس کی ایک ایک شکل بنا دیتا ہوں، انہیں اپنے اپنے گھروں میں سجا لو اور اس کی یاد سے اپنے دلوں کو سمانے تسکین فراہم کرتے رہو۔ لوگ اس پر بھی آمادہ ہو گئے۔ شیطان نے اس کی اتنی شکلیں پیدا کر دی کہ ہر گھر میں ود شکل کا بت موجود تھا۔ آنے والی نسلوں نے جب بھی دیکھا کہ ان کے آباء و اجداد اس کی یاد میں محو رہتے ہیں اور نسلوں کو وصیت بھی یہی کی جاتی ہے کہ یادوں کا سلسلہ ٹوٹنے مت پائے، تو انہوں نے یادوں کی ترقی کر کے انہیں مرکز عبادت بنا لیا۔ روئی زمین پر سب سے پہلے جس کو غیر اللہ کا طور پر معبود بنایا گیا ود کی شکل کا بت تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس بت کو بھی دنیا میں پوجا گیا ہے اس کی ابتدائی اسی بت سے ہوئی۔ رفتہ رفتہ ان شکلوں کو باقاعدہ ایک مجسمے میں تبدیل کر دیا گیا جس سے ان کا اعتقاد اس کے لیے مضبوط مستحکم ہو گیا۔ اس طرح دوسرے بت پہ ان کے معبود بن گئے۔ ان بتوں کی عبادت میں بہت سارے عقائد شامل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر خدمت تھی۔ انہوں نے ایک گرجے کا تذکرہ کیا جو ماریا نام سے معصوم انہوں نے سر
سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہا نے جب اس کی خوبصورتی اور اس میں سجی تصاویر کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ قدیم میں جب کوئی نیک صالحہ شخص وصال کر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے تھے اور اس شخص کی تصویر بنا کر گرجوں میں سجا لیتے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ تمام معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔